بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے ہم ایمان والوں کو جو ایمان کے گھروں میں، ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب 18,000 مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات جن کا اللہ نے تذکرہ کیا تو فرمایا کہ حضرت انسان وہ سب سے اچھی مخلوق، سب سے اعلیٰ قسم کی مخلوق۔ اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور صرف انسان بنا کر کے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جو بھی انسانی شکل و صورت میں نظر آتا ہے ہمیں، وہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوش نصیب انسان کو، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ایمان والے گھروں میں پیدا ہوا اور مرنے وقت وہ ایمان والا ہی تھا۔ جیسے لوگ ایمان والے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی گمراہی یہ کہ وہ بعد میں ایمان سے پھر جاتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان ایمان سے پھر جاتا ہے، یا پھر کسی سے کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ نے الگ کیا اور کہا کہ جو انسان مسلمان کے گھر میں، یعنی ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا اور ایمان والے گھر میں ہی وہ انسان اپنے موت کو پایا اور ایمان پر جمع رہا، تو وہ انسان کامیاب۔ اور ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک سچا پکا مسلمان بنایا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ اب مسلمان ماننے کے لیے جو سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چاہے وہ کسی حاجت کی شکل میں ہو یا کسی ضروریات کی شکل میں ہو، کسی چیز کو پورا کرنے نہ کرنے کی شکل میں ہو، وہ ساری چیزوں میں اللہ نچوڑ دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کلمے کو پڑھ کر کے، اس کلمے کا دل سے اقرار کر کے ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اس کے آگے ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں ایمان مجمل، جو مجمعی طور پر انسان کہتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ میں وہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں انسان جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کی شکل بنتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگے پڑھو، آگے اس کے آگے کیا ہے؟
اس کے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان مفصل آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ انسان اقرار کرتا ہے کہ ہم ایمان کس چیز پر لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان مفصل کے اندر انسان کیا کلمہ پڑھتا ہے؟ آمنت باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اب اس پر غور کریں، ذرا کلمے کے معنی پر غور و فکر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے اندر جو ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان لانا یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو قبول کرنا کہ اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تو اس کے لیے جب ہم ایمان مفصل کو پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ اور وہ کس طرح کھل کر کے آتی ہے کہ انسان اگر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کلمے کے ترجمے کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ عقل مند ہے ہی نہیں، کیونکہ جو انسان اس کلمے کے ترجمے کو صحیح سے سمجھ لیا تو اس کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی ہے جس کے بارے میں وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اب اس کو ذرا غور سے سوچے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو کہتے ہیں تو کیا ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ چاہے ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوں یا کہیں چوری کر رہے ہوں، نماز کے وقت میں ہم کہیں گھوم رہے ہوں، اذان سن کر کے مسجد آنے کو کہا جاتا ہے، اذان سن کر باغیچے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اللہ اس سے غافل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ اے میرے بندو تم کیا سوچتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تمہیں کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری چیزوں پر اللہ ایک اکیلا بادشاہ ہے، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے اور نہ کسی ملازم کی ضرورت ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب دوسری چیز، جب اس کلمے کے دوسرے الفاظ کو ہم بیان کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، اور ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، تو جب ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر تو ہمارے سامنے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر اللہ نے کرام الکاتبین کو رکھا۔ اب وہ کرام الکاتبین کا کیا کام ہے؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ جب ہم کہیں جا رہے ہیں، اب ہماری نظر کسی اچھی جگہ پر پڑی تو وہ داہنے ہاتھ پر جو بیٹھا ہے فرشتہ وہ لکھ لیتا ہے اور کہ اس شخص نے اس دن اور اس وقت میں فلاں نیک کام کیا تھا۔ اور اگر ہماری نظر اس صحیح جگہ سے ہٹ کر کے کسی غلط جگہ پر پڑتی ہے تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ فوراً اس کو لکھتا ہے کہ اس بندے نے فلاں دن، فلاں تاریخ اور فلاں وقت میں فلاں غلط جگہ پر دیکھا۔ تو یہ فرشتے، یہ کون فرشتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ یہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں جو ڈائری ہے وہ ڈائری کبھی ختم ہوتی ہے، نہ اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم ختم ہوتا ہے۔ اب وہ ختم کب ہوگا؟ جب انسان کی زندگی ختم ہوگی۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارے اوپر جو جو چیز جیسے جیسے فرض ہوتا گیا اسی طرح سے اس کا قلم بھی چلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد سے جو یہ قلم چلا رہا ہے تو اس وقت تک چلاتا رہے گا جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی۔ اب اس کے بعد جب کسی ڈائری کو یا کسی کاپی کے اندر ہم کوئی چیز تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو جو ہے رکھ لیتے ہیں کہ یہ جس وقت کے لیے لکھا گیا ہے یہ اس وقت کھول کر دکھایا جائے گا، یہ اس وقت کھول کر اس کو پڑھ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ خلاصتاً یہ کہ ہم اس کاپی کو ضرورت کے کام کے وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ فلاں ضرورت میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کو جس طرح ہم رکھتے ہیں اسی طرح وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب ہم مریں گے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش کیے جائیں گے تو اسی نامہ اعمال کے اندر جو ہماری ذرہ برابر بھی نیکیاں ہوگی اور چاہے ذرہ برابر بھی بدی ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں کھول کر دکھائی جائیں گی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ملائکتہ ہی، اور ہم نے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد
وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر جو آسمانی کتاب ہے ان پر ہم نے ایمان لایا۔ اب جب ہم ایمان لائے اس میں سب سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے تو پھر تم اس کے کہے کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی غریب کو ستانا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی پڑوسی کو ستانا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ مظلوم کو ستانا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو ناحق مارنا یا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس قرآن کے اندر ہے اور اس قرآن پر ہمارا یقین ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اس قرآن کے کہے کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی قرآن کے اندر ہم جب عزت کی بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نفع و نقصان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو فرماتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بھی انسان تمہیں اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہارا مالک حقیقی اللہ نہ چاہے، اور اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہارا اللہ نہ چاہے۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور تمہیں نہ تو کوئی موت دے سکتا ہے نہ تو زندگی دے سکتا ہے۔ تم جب اس دنیا میں آئے ہو تو تمہارا پیدا کرنے والا جو اللہ تمہیں پیدا کیا ہے جب تم کچھ نہیں تھے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت بھی کوئی نہیں دے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو ہم اللہ کے قرآن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کے قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس قرآن کے پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کو پڑھیں کہ کس پارے اور کس سورے کے اندر اللہ نے کس کس ماحول کا تذکرہ کیا ہے، کس کس نبی کا واقعہ بیان کیا ہے، کون کون سے حالات اللہ بیان کیے ہیں۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے آج جتنے پریشان ہم نظر آ رہے ہیں، امید اس طرح سے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات جو آج کل ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ حالات آتے ہیں تو ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتایا۔ اور جب پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا؟ جب کسی سے سنیں گے ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہوگا، یہ ہونا تھا، یہ ہونے والا ہے، یا یہ ہوگا آگے چل کے، یہ سننے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے، لیکن ہم قرآن کو جب پڑھیں گے تو ہمیں خود بھی معلوم ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوگی، لیکن جب اس کو پڑھیں گے تو ترجمہ جو اس طرح صراحتاً ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور ہم ایمان لائے اللہ کے رسولوں۔ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اب اس انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ ہماری طرح اس دنیا میں آ کر کے زندگی گزار کر کے چلے جانا نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کا سب سے معتبر شخص، اس دنیا کے اندر جس سے نہ تو کوئی پاکیزہ انسان کوئی پاکیزہ ہستی پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کہیں طائف میں پتھر کھا رہے ہیں تو کہیں لوگوں کی گالیاں سن سن کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کسی غریب سے جا کر کے ان کا حال پوچھ رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو اس کی حاجت کو پوری کر رہے ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لانا، اللہ تعالیٰ کے
ذات کا اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا یقین دلانا، اللہ کے ذات سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسانوں کو بتانا، یہ رسولوں کا کام تھا۔ تو جو رسولوں کا کام تھا، جو اللہ کے رسول آئے وہ ہر زمانے میں آئے اور ہر وقت یہ کلمہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کا کام تھا، وہ کرتے چلے گئے۔ اب ان کے بعد جو ہم اور آپ اللہ کے نبی کی امت میں ہیں، جن کو اپنے اوپر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے جو امتی ہیں، جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائیں، اور اللہ کے نبی نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے، جس راستے پر چل کے دکھایا ہے اور جس راستے سے چلنے سے منع کیا ہے، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس راستے کو اپنا مشن بنائیں اور اس راستے سے رک جائیں جس راستے سے اللہ کے رسول نے روکا۔ اس کے بعد آئیے ہم پڑھتے ہیں وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَلَائِكَتِهِ، اور ان کے فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ، اور ان کے کتابوں پر، وَرُسُلِهِ، اور ان کے رسولوں پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن کے بارے میں معلوم ہوگا کہ آخرت کا دن جو ہوگا وہ کتنا بھیانک اور کتنا پرفتن ماحول ہوگا، جس کے اندر ہر انسان اپنے اللہ سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ میرا کیا ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ اس دن نہ تو اپنا سگا باپ اپنے بیٹے کا ہوگا اور نہ وہ دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو پوچھے گی۔ دنیا کی ساری محبتیں دور ہیں، بھائی بہن کا رشتہ دور ہے، دوست و احباب کا رشتہ دور ہے، یہ رشتہ داروں کا رشتہ جو یہ سارے دور ہیں۔ صرف اور صرف آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر باپ اور ماں کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا جو اپنے اولاد سے اس سے زیادہ محبت کر سکتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے منہ چھپاتا ہوا بھاگ رہا ہوگا کہ آج میرا بیٹا کہیں مجھے مل نہ جائے اور مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے۔ اور انسان جب ڈھونڈتا ہوا اپنے باپ اور اپنے ماں کے پاس پہنچے گا تو وہ ساری کی ساری چیزیں انسان ہر وہ مصیبت اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرے گا کہ اے میرے باپ، ہم دنیا کے اندر میرے پیر کے اندر اگر ذرا چھوٹا سا کانٹا چبھ جاتا تھا تو آپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی ماں سے کہے گا کہ اے میری ماں، جب میں بستر پر پیشاب کر دیتا تھا تو تو مجھے ہٹا کر کے سوکھے بستر پر سلایا کرتی تھی اور خود اپنے آپ کو گیلے بستر پر سلایا کرتی تھی۔ اے ماں، تو وہی ماں ہے اور میں وہی بیٹا ہوں، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور آج اگر میں ایک نیکی کا بندوبست نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا اور جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ تو کیا وہ ماں وہاں کام آ جائے گی؟ ماں کے پاس وہ نیکی ہوگی، وہ ماں اپنے بیٹے کو نیکی دے دے گی؟ آج جہاں کروڑوں کی اگر ضرورت پڑے تو ماں بھیک مانگنے پر تیار ہو جاتی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو میں اگر بھیک مانگ کر کے دے سکتی ہوں تو میں مانگوں گی انسانوں کے سامنے بھی۔ لیکن وہی ماں جب قیامت کے دن ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو وہ ماں بھی انکار کر جائے گی کہ اے بیٹا، وہ ماں تمہاری دنیا کے اندر تھی، لیکن وہی ماں میرے بیٹے آج اللہ کے سامنے خود مجرم کی شکل میں پیش ہوئی۔ آج تیری ماں خود ڈر رہی ہے کہ تیری ماں کا کہیں گریبان نہ پکڑ لیا جائے، تیری ماں کا دامن نہ پکڑ لیا جائے۔ تو آج ہم ساری چیزیں جو ہم سوچتے ہیں کہ دوست احباب ہیں، رشتے دار ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ جتنے رشتے ہیں وہ سارے رشتوں کو ہم بائیکاٹ کاٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف ماں باپ کے رشتے سے اندازہ لگاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ ہم اپنے اچھے تقدیر اور برے تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو حالات ہیں، ہمارے ساتھ جو مرحلہ پیش آتا ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یا ہمارے اوپر جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پر قادر کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ۔
اللہ چاہتا ہے تو انسان کو خوش رکھتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے تو انسان غم اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ تو اس چیز کے سامنے بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت صاف طور پر انسان سے فریاد کرتی ہے، انسان کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ انسان اس دنیا کے اندر جو حکومتیں، اس دنیا کے اندر جو انسان حکومت کر رہا ہے، کسی سلطنت کا مالک ہے، کسی تختے کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک، اس کو اس تخت پر بٹھانے کا مالک، اس کو اس سلطنت کا حاکم بنانے پر مالک ایک اکیلا اللہ۔ اس کے بعد ہم ذلت اور عزت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بے شک انسان کو ذلت اور عزت دینے کا مالک جو ہے، انسان کو ذلت دیتا ہے یا انسان کو عزت دیتا ہے، اس پر اکیلا قدرت رکھنے والا ایک اللہ۔ اس کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مر جانے کے بعد، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم مر کر کے ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ساری وجود ختم ہو جائیں گے، نام و نشان مٹا دیا جائے گا اس دنیا سے، پھر جب قیامت کا ماحول ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تمہیں زندہ کروں گا، اور اس وقت کے ماحول کو ہم اپنے آپ میں قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو جب ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو کیا جس طرح دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا میں تو زندگی گزار کر چلے جانا ہے، چاہے خوشی سے گزاریں یا رو کر گزاریں، زندگی گزارنی ہے، جتنی زندگی اللہ نے عطا کی ہے اس کو ہم گزاریں گے، اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ لامحدود زندگی ہوگی، اس کے اندر نہ تو کسی کو موت آئے گی، اور خود قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب موت ہی مر جائے گی تو پھر انسان کو کیسے موت آئے گی؟ موت کو اللہ خود موت دے دے گا۔ تو جب ہم وہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اور ہم لوگ بارہا جو میت کو دفن کرتے ہیں تو اس میں جو دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کے بارے میں اس کا ترجمہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، میرے بندے میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں ملا دیا، جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی کے اندر تمہیں ملا دیا، تم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور یاد رکھو اسی مٹی سے میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آخرت کے اندر ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، جس طرح آج دنیا میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ روکنے اور ٹوکنے والا یہاں بھی ہے۔ آج طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کے اندر عذاب ہے یا کسی طرح زندگی ہم گزار کر چلے جا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ہماری آنکھیں دوبارہ کھلیں گی اور اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جس دن ہمیں پیدا کیا تھا اور جس دن ہمیں موت آئی تھی، جب تک اس وقت تک کا سوال، اس وقت تک کے سوال کا جواب ہم نہیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلنے نہیں دے گا۔ جو جہاں پر کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا ہوگا جب تک کہ اپنے ہر کیے کا حساب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا پوچھے گا؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ روز محشر کی جاگ بود اولی ہے پرسش نماز بود، کہ روز محشر کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔
کہ تم نے نماز کس طرح پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور پڑھی تھی تو کس طرح پڑھی تھی، کیا اس کے وقت کے مطابق اس کے جو اوقات ہوتے تھے اس اوقات کے اندر تم نے نماز کو ادا کیا یا پھر اس کو ضائع کیا، اس کو قضا کر کے پڑھا، کس طرح تم نے نماز کو ادا کیا، اور نماز پڑھا تو کس کے لیے پڑھا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ہمارا معمول بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں جب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہے تو ہم اس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کو 5 مرتبہ کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ثواب بھی مل گیا، اور جو سامنے انسان دیکھ رہا ہے وہ سوچتا ہے ارے یار یہ تو بہت لمبا سجدہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت